ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ کیا حسین علیہ السلام نے صرف اسلام کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا حسین علیہ السلام نے جاہ و حشمت کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا حصول حکومت نے حسین علیہ السلام کو آگ اور خون کے طوفان سے گزر جانے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا حسین علیہ السلام رسول اسلام کے وارث نہ تھے؟ کیا حسین علیہ السلام کے جسم میں کوئی رگ بیعت قبول کرنے کی نہ تھی؟ کیا حسین بھی عام انسانوں کی طرح صرف وقت کے دھارے میں بہنا چاہتے تھے؟ اور کیا حسین علیہ السلام زندگی کو موت پر ترجیح دینا چاہتے تھے یا عزت کی موت کو ذلت کی موت پر قربان کر رہے تھے؟ آخر پھر مقصد حسین کیا تھا جس نے وقت کے دھارے کے خلاف مسلسل جد و جہد کی اور آخر میں کامیابی نے اس کے قدم چومے؟ دراصل حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی جو ریگزار کربلا پر ہوئی تھی وہ اسلام کی بقا اور بقائے انسانیت کے لیے تھی، کیونکہ ایک مدت تک خاموش زندگی گزارنے کے بعد جب حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ انسانیت سسک رہی ہے اور شریعت اسلامی تڑپ رہی ہے تو اس کو وارث رسول علیہ السلام کیسے برداشت کر لیتا؟ اور جب دارالامارہ مدینے میں اسرار بیعت ہوا تو اس کے سامنے حسین علیہ السلام کے انکار نے ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی جس سے سر ٹکرا کر یزیدیت ہمیشہ کے لیے دشنام ہو گئی۔ حسین کا مقصد اگر جنگ ہوتا تو مدینے اور مکے سے ہزاروں کی فوج حسین علیہ السلام لے کر چلتے۔ یہ بات تنظیم جنگ کے بالکل خلاف تھی کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں مگر نہ سامان رسد ہے اور نہ اسلحوں کی فراوانی ہے، بلکہ جو لوگ ساتھ ہو گئے تھے انہیں بھی قدم قدم پر واپس جانے پر مجبور کر رہے تھے، ورنہ کم سے کم مدینہ اور مکہ انہیں اچھی طرح سے جانتا پہچانتا تھا۔ مگر جن لوگوں کو حسین علیہ السلام کربلا کی قربانی کے لیے ضروری نہ سمجھتے تھے انہیں واپس کر رہے تھے، اور جن کی ضرورت معرکہ کربلا میں ضروری تھی انہیں حسین علیہ السلام خط بھیج کر کربلا بلا رہے تھے۔ یہ دو ایسے اقدام تھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کربلا کی جنگ نہ حصول دولت کے لیے تھی اور نہ حکومت کے لیے تھی، ورنہ یزید کی بیعت کر لینے کے بعد حسین علیہ السلام کو وہ سب کچھ مل جاتا جسے دنیا قابل فخر سمجھتی ہے۔ یزید اپنا اسلام رائج کرنا چاہتا تھا جس میں وہ نشے کی حالت میں نماز پڑھتا تھا، ہر جائز اسلام کو ناجائز قرار دے رہا تھا۔ اسلام یزید کی شراب کے جام میں چکر کھا رہا تھا، انسانیت کا دامن تار تار تھا، حیوانیت قہقے لگا رہی تھی، اور اسلام حل من ناصرن ینصرنا کی آواز بلند کرتا ہوا محل کے در پر نہیں پہنچا جس پر دیبا و حریر کے پردے پڑے تھے، نہ اس پر شکوہ محل کی طرف اس کی نگاہ گئی جہاں شراب کی نہریں جا رہی تھی، بلکہ مکان پر پریشان حال اسلام آیا جس پر بوریا کا پردہ پڑا تھا، اور جس گھر میں اسلام حسین علیہ السلام کے اس مختصر 7 گھنٹیوں چلا تھا، اور حسین علیہ السلام نے جب نانا کے اسلام کو پریشان دیکھا فوراً کہا کہ اے میرے نانا کے اسلام، گھبرا نہیں، تیری ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے میں جواں فرزند علی اکبر علیہ السلام کے سینے کا خون دے دوں گا، اپنے 6 ماہ کے بچے کے گلے کا وہ خون دوں گا جس کا وزن نہ زمین اٹھا سکتی ہے نہ آسمان، اور اگر جب بھی تیری کشتی بھنور سے نہ نکلی تو اپنی بہن زینب علیہ السلام کے سر کی چادر کو بدبان بنا دوں گا، مگر دین اسلام تیری بقا اور عظمت انسانیت کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے دوں گا، مگر تجھے لاوارث نہ رہنے دوں گا۔ اور یہی طے کر کے اب حسین علیہ السلام عازم کربلا ہوئے، مکہ حج کرنے پہنچے، مگر حاجیوں کی بھیس میں اپنے قاتلوں کو دیکھ کر حج کو عمرہ میں بدل کر کعبے کا شناسہ حسین علیہ السلام صرف حج کے 1 دن پہلے خدا کے گھر کو الوداع کہہ دیا۔ اسلام تشدد کا نام نہیں ہے اور نہ اسلام میں زبردستی ہے، بلکہ مذہب اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ظلم و جور سے منع کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، نہ کہ اس سے نفرت کرنے لگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام بھی بدنام ہو جائے۔ اسلام تہذیب و اخلاق و اتحاد کا علم بردار ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جو دین خدا کا پسندیدہ ہو اس میں ظلم و تشدد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ وہ اللہ جو رحیم و کریم ہے، اس کے اصول نہ تشدد کی اجازت دیتے ہیں نہ ظلم و جور کی، اور امام حسین علیہ السلام چونکہ اللہ کے پسندیدہ دین کے ماننے والے تھے اس لیے انہوں نے وہی سارے عمل کیے جس کی اجازت اسلام دے رہا تھا۔ ظلم کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، تشدد کا مقابلہ عدم تشدد سے کیا، اور شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہنا پڑا
کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں بہتر آدمی۔ کربلا میں ظلم اپنی پوری تابانی کے ساتھ ظاہر ہوا۔ یزید جو شیطان کا پیرو تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی پوری بربریت کا مظاہرہ کیا۔ ظلم کا طوفان اس لیے آیا کہ شجر دین اسلام کو اکھاڑ پھینکے اور حسینی طاقت کو اپنے بے شمار لشکر کے ذریعے رون ڈالے، مگر امام حسین علیہ السلام کے عدیم المثال صبر نے ظلم کا منہ پھیر دیا۔ کربلا میں ظلم کی حد تو معلوم ہو گئی، مگر صبر کی حد کا اندازہ ناممکن ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پرعزم حوصلے سے ثابت کر دیا کہ بندش آب دشمن کا غلط حربہ ہے۔ کسی پر پانی بند کرنا فرمان خداوندی سے بغاوت ہے۔ پانی جیسی ضروری شے جس کو اللہ نے بہت ہی ارزاں کر دیا ہے، اس کو بند کرنے کا حق اس انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے دنیا پناہ مانگنے لگتی ہے، اور یہی پانی جو زندگی کی ضمانت ہے اگر عذاب اور کسی کو بھی اس سے راہ فرار نہیں ملتا۔ جس طرح طوفان نوح علیہ السلام آیا اور خود سر دنیا کے افراد کو ڈبو کر چلا گیا، اور اگر ساقی کوثر حضرت علی علیہ السلام کا فرزند امام حسین بارگاہ خداوندی میں بد دعا کر دیتا تو یہی فرات کا پانی طوفانی شکل اختیار کر کے یزیدی فوج کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ مگر امام حسین علیہ السلام کا صبر بد دعا کی حد سے بہت دور تھا۔ وہ اپنے صبر و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، اور جب امام حسین صبر کی اس منزل پر پہنچ گئے جس منزل پر انسان تو انسان فرشتوں کے پر جلنے لگتے ہیں، تو آواز قدرت آئی، اے نفس مطمئنہ، آ میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی اور تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے پروردگار کی طرف سے ایسی سند ہے جو نہ کسی پیغمبر کو ملی اور نہ کسی امام کو ملی۔ یہ سند صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی۔ کربلا کی جنگ عاشور کی صبح کو شروع ہوئی اور عصر عاشور کو ختم ہو گئی، مگر کیا یہ جنگ ختم ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو اپنے حوصلے سے کربلا کی جنگ فتح کر لی، مگر مارکا کوفہ اور شام کی علم بردار امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیمار فرزند سید سجاد علیہ السلام تھے۔ کربلا کی جنگ میں تلواروں کی جھنکار تھی، تیروں کی سنسناہٹ تھی، خنجروں کی چمک تھی اور بندش آب تھا، مگر کربلا کے بعد راہ کوفہ اور شام میں سیف زبان تھی، تقریر کا لافانی عمل تھا، توق و زنجیر کی جھنکار تھی، گلوں میں رسی بندی ضرور تھی، مگر عزم و حوصلہ قید نہیں تھا۔ حضرت زینب علیہ السلام کی تقریر نے قصر یزید میں دراڑیں ڈال دی۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات نے امام حسین علیہ السلام کی بیچارگی اور منزلت سے عوام کو آگاہ کیا اور منصوبہ یزید کو بیکار کر کے منصوبہ حسین علیہ السلام کی تبلیغ کے فرائض انجام دیے۔ اب عوام آگاہ ہو چکے تھے کہ حسین علیہ السلام کون تھے اور ان کا اسلام اور انسانیت سے کیا رشتہ تھا۔ اس کے برعکس یزید کن کثیف سیرتوں کا مالک تھا۔ راہ کوفہ اور شام میں ثانائی زہرا حضرت علی کے شیر دل بیٹی حضرت زینب علیہ السلام کے خطبات نے آگ لگا دی۔ یہ ایسا ذہنی انقلاب تھا جس نے انسانیت کو حیات و دوام عطا کر دی۔ یزید کی بربریت سے عوام واقف ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت دنیا پر چھانے لگی۔ یہ کارنامہ حضرت زینب علیہ السلام کا تھا کہ جہاں جہاں سے یزیدی قافلہ گزرتا تھا وہاں حضرت زینب علیہ السلام نے اسی لہجے میں خطبات ادا کیے کہ جہاں لوگ جس لہجے سے واقف تھے۔ کوفہ میں جب یہ قافلہ پہنچا اور حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سر کو قلعے کی پھاٹک پر لٹکتا دیکھا، بھائی کے سر کو سلام تو کر لیا، مگر فوراً حضرت زینب علیہ السلام کی نگاہ اپنی اس بیوہ بھابھی کی طرف اٹھ گئی جس کی مانگ بھی اجڑی تھی اور گود بھی سونی تھی۔ کیا دیکھا کہ بیوہ مسلم علیہ السلام ڈب ڈبائی آنکھوں سے شوہر کے سر کو دیکھ رہی ہیں اور دبے لفظوں میں کچھ کہہ رہی ہیں۔ فرض شناس حضرت زینب علیہ السلام بھابھی سے مخاطب ہوئیں، بھابھی صرف دیکھیے، آپ کے سرتاج نے وہ کارنامہ انجام کیا ہے کہ تاریخ عالم و آدم مسلم علیہ السلام کو بھول نہیں سکتی۔ میرا بھائی حسین علیہ السلام مظلوم تھا مگر مجبور نہ تھا، اکیلے یزیدی فوج کو ایسا جواب دیا کہ آج تک فوج یزید مسلم علیہ السلام کے نام سے کامتی ہے۔ چونکہ شہر کوفہ کے لوگ حضرت علی علیہ السلام کے لہجے سے بخوبی واقف تھے، اس لیے حضرت زینب علیہ السلام نے یہاں اپنے والد
حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں کوفہ والوں کو ان کی بے وفائی یاد دلائی، کیونکہ ایک نابینا صحابی یہ کہتا ہوا اپنے گھر سے آواز کی سمت بڑھا، لوگوں کیا قیامت آ گئی ہے، کیونکہ میں علی علیہ السلام کا لہجہ سن رہا ہوں۔ یہ لہجے کی تبدیلی حضرت زینب علیہ السلام میں اس لیے آئی تھی کہ شہزادی اپنا رشتہ ان ذوات مقدسہ سے ظاہر کر رہی تھیں جن کے لہجے میں آپ تقریر کر رہی تھیں۔ فاتح شام و کوفہ حضرت زینب علیہ السلام جب دمشق کے دربار میں پہنچی تو 700 کرسی نشینوں کے درمیان بے پردہ جانا گوارا نہ ہوا۔ حضرت زینب علیہ السلام کے چہرے سے مظلومیت کا پردہ ہٹا اور یکبار کی جلال عباس نمودار ہوا اور کہا، اے ام لیلہ، اے ام رباب، میری لاڈلی سکینہ علیہ السلام، میرے قریب آؤ، میں ان ظالموں کے حق میں بد دعا کروں گا، تم آمین کہو۔ ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی نہ تھا کہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام زنجیریں سنبھالتے پھپھی کے قریب آئے، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ چچا حضرت عباس علیہ السلام کے جلال کی حامل اس وقت پھپھی حیار و جلال عباس علیہ السلام کو ہر منزل پر امام حسین علیہ السلام روک رہے تھے۔ جلال حضرت عباس علیہ السلام کا رخ چہرہ حسین علیہ السلام کی طرف موڑ دیا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے جب بھائی امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ڈبڈبائی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بہن، یہ آخری خدمت ہے، یوں ہی سر جھکائے دربار یزید میں چلی جاؤ۔ حضرت زینب علیہ السلام نے کمال صبر سے جواب دیا، بھیا، بہن لائن سے نہیں طالب کرم، کہہ دیجئے کہ صبر سے کم ہے جہان غم، کرے یزید اور بھی باقی جو ہو ستم، پیچھے ہٹا ہے اور نہ ہٹے گا کبھی قدم، جھیلے ہوئے ہیں محشر میدان کربلا اور یہ کارنامہ۔ زینب علیہ السلام تھا کہ آج ہر قوم حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کہتی ہے۔ انسانیت کے بقا کے لیے اتنی عظیم قربانی حسین علیہ السلام نے کربلا میں دی جو قیامت تک کے لیے یادگار رہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو حسین علیہ السلام کی ذات سے واقف نہیں ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام واقف تھے جب بھی آخری منزل میں ساتھ سے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو۔ ہندوستان میں دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ حسین علیہ السلام کی عزاداری کی جاتی ہے، جس کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔